جو خاتون اس وظیفے کو پکڑے گی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بدل دے گا۔ ایک ایسی دعا، ایک ایسا وظیفہ جو ہر نبی نے کیا، ہر نبی کی سنت ہے، اور اللہ کو یہ بڑا ہی پسند ہے۔ یہ اسپیشلی عورتوں کے لیے ہے۔ جو وہ وظیفہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے میں کچھ باتیں بتا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرنے والے ہوں گے، وہ لعنت بھیجنے والی ہوں گی، لعنت کرنے والی ہوں گی، اس لیے میں نے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نبی کا، ہر پیغمبر کا وظیفہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے، ہر پیغمبر کے لیے، ہر صحابی کے لیے، ہر انسان کے لیے جو اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے کہا کہ جو بندہ اس وظیفے کو، اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی بڑا ہوتا ہے۔ اس سے ملتا کیا کیا ہے؟ جیسے کہ جناب نوح علیہ السلام کی امت ان کے پاس جمع ہو کے آگے کہنے لگے، اللہ کے نبی ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارا کام، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا دار و مدار سارا کا سارا باغات کے اوپر ہے، فصلوں کے اوپر ہے، لیکن بارشیں نہیں ہو رہی، بچوں کی شادی کی ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، گھر میں فاقے پڑنے شروع ہو چکے ہیں، تو کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی جناب نوح علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی، اللہ نے وحی نازل کی تو اس وظیفے کو نازل کیا۔ میری یہ بہنیں، میری یہ مائیں، میری یہ بیٹیاں اس چیز کو پکڑ لیں۔ جو خاتون اس عمل کو پکڑیں گی، یقین مان لیں اللہ اسے وسیع رزق بھی عطا کرے گا، اس کا شوہر اس کے ساتھ ٹھیک بھی ہو جائے گا، اور یقین مانے کہ اس کی زندگی کے سارے غم، غصے، ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خواتین، میں نے تمہیں زیادہ جہنم میں دیکھا۔ کیوں؟ کہ تم اپنے شوہر کی ناشکری ہوگی۔ تمہیں وہ 500 سال بھی کھلا دو، یہ کہے گی میں نے تمہارے گھر سے کھایا ہی نہیں آج تک اچھا۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے شوہر کی ناشکری چھوڑ دینی ہے، اس سے شکوے کرنے چھوڑ دینے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، یاد رکھ لیں۔ تو نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہیں، کہنے لگے، فرمانے لگے اللہ کے نبی ہمارے ہاں ایک خاتون ہے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکاتیں، اس کے حج، اس کی عبادت بڑی ہی اچھی، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ تلخ کلامی سے بولتی ہے، ناشکری کرنے والی ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اس کے معاملے اچھے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے توبہ نہ کی تو اس کے اعمال، اس کی نمازیں، اس کے اذکار، اس کے حج، اس کی زکاتیں، سارا کچھ ہی برباد ہوگا، وہ جہنم میں چلی جائے گی۔ صرف ایک بات یاد رکھ لیں، اگر آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روٹھ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتی ہیں، اسے پریشان کرتی ہیں، انہیں ٹارچر کرتی ہیں، قسم اللہ کی آپ کے اللہ عبادت نہیں قبول کرے گا۔ اور یہاں تک قرآن و حدیث میں جب مطالعہ کرے تو آتا ہے کہ اگر کوئی بیوی اس کے والدین کہے کہ یہ کام کر لو، لیکن اس کا شوہر اس کام سے روک دے تو اس نے اپنے والدین کی بات نہیں ماننی، اپنے شوہر کی بات ماننی۔ ان باتوں کو یاد رکھیں، یہ زندگی کا سبق ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق یاد ہو گیا، یہ آپ کو تربیت یاد ہوگی، اللہ کی قسم دنیا بھی سکون والی ہو جائے گی، آخرت بھی سکون والی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور صاحب یہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں ایک خاتون ہے، وہ بڑی اچھی ہے، اس کا لہجہ بڑا اچھا ہے، اس کے اپنے شوہر کے ساتھ معاملے بڑے اچھے ہیں، لیکن نمازوں میں، باقی چیزوں میں سستی کوتاہی ہوتی ہے، وہ کوشش تو کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اچھا رویہ، اس کے اچھا شوہر کے ساتھ رویہ، اس کی سستیوں کوتاہیوں کو اللہ معاف کر دے گا، اللہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اور ہمارے ہاں آج مرد اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہیں، خواتین اپنے گھروں کو خراب کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ کی قسم یہ معاملے چل رہے ہیں، میرے پاس روزانہ یہ معاملے آتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے شوہر کی ناشکری چھوڑ دیں، اللہ کے لیے ناشکری چھوڑ دیں، استغفار کی کثرت کریں۔ اب وظیفہ کون سا ہے جو ہر نبی نے پڑھا؟ ربنا ظلمنا،
انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، اللہ سے توبہ کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم ذات ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی کوتاہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی جتنے پیغمبر آئے تو اس دعا کو زیادہ پڑھا کرتے تھے، اللہ سے توبہ استغفار کو زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات پہ خوش ہوتا ہے، اور جیسے کہ میں نے جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی خود یہ فرمایا کہ اپنی امت کو یہ چیز سمجھائیں کہ وہ کثرت سے توبہ کیا کرے، کثرت سے استغفار کیا کرے۔ جب وہ استغفار کریں گے تو انشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف بھی کرے گا، وہ اپنی شکریاں چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کر دے گا، اللہ ان کے گھروں میں سکون پیدا کر دے گا، انہیں ہر طرح کی نعمت سے نواز دے گا۔ تو میری بہنیں، بیٹیاں، اس عمل کو پکڑ لیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زبان پہ کنٹرول کیجئے، اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنا رویہ اچھا کیجئے، اپنے شوہر کے لیے اچھا تیار ہوئے، اور انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً کہ اس چھوٹے سے عمل کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو پورا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے، فتنے سے، بیماریوں سے بچا کے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔